حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے تو وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا، رمضان کا مہینہ بندے کو ملے تو اس کو عبادت میں گزارنا، والدین کو بڑھاپے میں پائے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ رمضان کا مہینہ ملے، رمضان کا احترام نہ کر کے عبادت نہ کرنا، یہ بدبختی ہے۔ والدین کو بڑھاپے میں پائے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا بدبختی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور درود نہ پڑھے، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، ماہ نزول قرآن، رب کا مہمان، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ اعلان ہوگا کہ مبارک ہو، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ اعلان سنتے ہی عاشقان رمضان کے دل میں خوشی جھوم اٹھے گی، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی، تراویح کا سلسلہ ہوگا، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا اور کوئی تلاوت قرآن کی سعادت پا رہا ہوگا، سحری و افطار کی رونقیں ہوں گی، روزانہ بعد عصر اور بعد تراویح جو ہے وہ ذکر و درود کا معاملہ ہوگا اور انشاءاللہ زندگی کا لطف دوبالا ہوگا۔ تو رمضان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بے شمار نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت رمضان کا مل جانا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ فرمایا کہ پس جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ تو رمضان کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان متقی بنانے والا مہینہ ہے۔ رمضان پا لینا، رمضان المبارک کی بابرکت مقدس منور گھڑیوں تک پہنچ جانا، یہ سعادت کی بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر سعادت کی بات یہ ہے کہ رمضان کو عبادت میں گزارنا، رمضان کا مہینہ مل جانا، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا اور صحابی کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ قرآن دیکھ کر پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، حضور کا چہرہ انور دیکھ کر کلمہ پڑھیں تو بندہ صحابی بن جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے، حضور کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن قرآن دیکھنے سے بندہ صحابی نہیں بنتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ایمان قبول کر لے تو بندہ صحابی کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ فرماتے دونوں میں سے ایک زیادہ عبادت گزار تھے، بڑی عبادت کیا کرتے تھے، تو ایک نے جنگ میں شرکت کی اور وہ شہید ہو گئے، اور دوسرے صحابی 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے رات خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا اور یہ دونوں بھی وہاں کھڑے تھے۔ جنت سے ایک شخص آیا اور جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا، جو بعد میں انتقال کر گئے تھے، وہ شخص ان کو جنت میں پہلے لے گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا جو دوسرے صحابی جو غزوے میں شہید ہوئے تھے ان کو جنت میں لے گئے۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو عبادت بھی زیادہ کرتے تھے اور غزوے میں شہید بھی ہوئے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے اور دوسرے صحابی پہلے جنت میں گئے۔ تو جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حیران ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابی شہید ہوئے ہیں وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں اور جو صحابی شہید نہیں ہوئے وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صحابی پہلے جنت میں گئے ہیں کیا وہ 1 سال زیادہ زندہ نہ رہے؟
کیا انہوں نے 1 سال زیادہ اسلام کی حالت میں نہ گزارا؟ کیا انہوں نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا ان کے سجدے اس صحابی کے سجدوں سے زیادہ نہیں ہیں؟ تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اس صحابی کو دوسرے صحابی پر فضیلت مل گئی۔ تو رمضان کا مہینہ مل جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کی زندگی میں رمضان زیادہ ہے، رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے سجدے ہیں، تو اس بنا پر وہ صحابی جنت کے اندر داخل ہو گئے، پہلے جنت کے اندر داخل ہوئے۔ تو رمضان کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کو عبادت میں نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کرے کہ ہماری قسمت کا ستارہ چمکے اور ہمیں مزید سانسیں اور مل جائیں اور ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب اور محروم شخص وہی ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے لیکن وہ رمضان کو غفلت میں گزار دیتا ہے اور رمضان میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ پالے تو اس کی خوب عزت کرنی چاہیے۔ رمضان کی عزت کیا ہے کہ رمضان میں گناہ نہ کیے جائیں۔ رمضان کا احترام یہ ہے کہ رمضان میں گناہ نہ کیے جائیں، یہ اس میں صرف عبادت کی جائے، روزہ رکھا جائے، خوب تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، توبہ استغفار کر کر اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن وہ نادان جو اس مغفرت اور رحمت اور جہنم سے آزادی کے مہینے میں بھی اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے وہ سخت محروم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اور جس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب اس کی مغفرت ہوگی؟ یعنی کہ اتنے مقدس مہینے میں بھی جس کی مغفرت نہ ہو تو پھر کب ہوگی؟ جو رمضان میں بخشا نہ گیا وہ کبھی بھی بخشا نہ جائے گا۔ تو رمضان کا احترام اور اس کی عزت یہ ہے کہ پورے اس مہینے کو اچھائیوں میں اور اچھے اعمال میں گزارا جائے۔ اس سال ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں دن میں اور رات کے وقت سحری اور افطاری کے وقت مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوں تو کاش صد کروڑ کاش اللہ پاک کی بے پناہ رحمتوں کا ایک چھیٹا ہم گناہ گاروں پر بھی برس جائے اور ہم مغفرت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مغفرت کے اسباب بڑھا دیے جاتے ہیں، مغفرت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ یہ اس مہینے میں جس کی مغفرت نہ ہو تو اس کی کب مغفرت ہوگی؟ مغفرت کے اسباب کیا ہیں؟ رمضان میں روزہ رکھنا، روزہ رکھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ رمضان کی راتوں میں قیام کرنا یعنی کہ تراویح پڑھنا، تراویح کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں شب قدر ہے، جو شب قدر کو عبادت میں گزار لے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ روزہ دار کو افطار کروانا، جو روزہ دار کو افطار کروائے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ رمضان میں کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنا، جو رمضان میں ذکر اللہ کرتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا ہے۔ اسی طرح رمضان میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے۔ جب بات ایسی ہے تو اس ماہ مقدس میں مغفرت و بخشش کے سب سامان جمع ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی بخشش سے محروم رہ جائے، اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو یقیناً کوئی شک نہیں کہ وہ سب سے بڑا محروم انسان ہے۔ رمضان میں سحری ہے، رمضان میں افطاری ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہو رہی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہو رہی ہے، رمضان میں تراویح ہے، رمضان میں شب قدر ہے، تو جو بندہ اتنے اسباب مغفرت کے ہونے کے باوجود ان ساری نیکیوں سے محروم رہے، ان نیکیوں میں حصہ نہ لے اور اپنی بخشش نہ کروائے، اسے محروم نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اللہ پاک ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ ہم ماہ رمضان میں مغفرت کیسے کروا سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ بندے کو رمضان آنے سے پہلے اپنے سارے گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے، سارے گناہ چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو نیکیوں کا معاملہ جب ایسا ہے تو گناہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ایک نیکی کرنے سے اگر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ کرنے سے بھی 1 سال کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان میں آنے سے پہلے تو سب سے پہلے بندے کو اپنے گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ بندہ کہے گا رمضان آئے گا تو گناہ چھوڑ دیں گے، پنکھا تیزی سے چل رہا ہو، بٹن آف کرے کیا فوراً بند ہو جاتا ہے؟
گاڑی ایک سپیڈ سے چل رہی ہو، 100 سے اوپر سپیڈ میں جا رہی ہو، آپ بریک لگائیں فوراً جام ہو جائے گی، رکنے میں ٹائم تو لگے گا نا۔ تو جب ہمارا نفس گناہوں کا اتنا عادی ہے تو رمضان کا چاند نظر آتی ہے، آپ گناہوں پہ کیسے بریک لگا لیں گے ہم؟ تو پہلے سے پریکٹس کرنا ضروری ہے، پہلے سے بندہ عبادت کی طرف مائل ہو جائے۔ جو گناہ اپنے اندر پائے جاتے ہیں ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش ابھی سے شروع کر دے تاکہ رمضان تک بریک لگ جائے، اور رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ نہ ہو، پورا رمضان بندے کا عبادت میں گزرے۔ تو یہ رمضان سے آنے سے پہلے بندے کو گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے، پھر بندہ روزے رکھے، تراویح پڑھے، قرآن پڑھے، وقت نکال کر تنہائی میں اللہ پاک کا ذکر کرے، اور سحری اور افطاری کے اندر دعا کرے، کیونکہ سحری میں بھی دعا قبول ہونی ہے، افطاری میں بھی دعا قبول ہونی ہے۔ تو جلدی جلدی ان نیک اعمال میں حصہ ملا لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رمضان سے بے پناہ محبت تھی۔ رمضان آنے پر رمضان کا چاند دیکھتے، چاند دیکھنے کی دعا پڑھتے، اس کا استقبال کرتے، پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کرتے، پھر خطبہ ارشاد فرماتے جس میں رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے، صحابہ کرام کو بتاتے کہ تمہارے پاس یہ رب کا مہمان آیا ہے تو اس کی قدر کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ رمضان کی فضیلتوں پر خطبہ دیا کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان سے بے پناہ محبت، رمضان آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کرتے۔ سال ہر سال سے مسلمانوں کا یہ معمول رہا ہے کہ رمضان کے آنے کی خوشی کرتے۔ حدیث میں ہے جو رمضان کے آنے کی خوشی کرے، رمضان کے جانے کا غم کرے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ رمضان آنے کی، یعنی کہ جس کے آنے کی خوشی ہوگی تو انڈرسٹوڈ ہے اس کے جانے کا غم تو ہوگا۔ تو رمضان کے آنے کی خوشی ہونی چاہیے۔ تو مسلمان رمضان کے آنے کی تیاری کرتے، اس کا استقبال کرتے، رمضان کے آنے پر بڑا خوش ہوتے۔ بڑا مشہور سیاح گزرا ابن بطوطہ، جو دنیا میں بڑی سیر کیا کرتا تھا، اس نے لکھا ہے کہ میں 727 ہجری کی بات ہے، میں مصر پہنچا تو لوگ قاضی کے دروازے پہ سب جمع ہو رہے تھے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے تاجر اور امیر لوگ سب جمع ہو رہے تھے۔ قاضی صاحب باہر آئے، سب اپنی سواریوں پر مصر کے ایک بلند مقام پر پہنچے، بڑے عالی شان قالین وہاں بچھے ہوئے تھے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اذان دی گئی، نماز ادا کی گئی، اور نماز ادا کرنے کے بعد رمضان کا چاند دیکھا گیا۔ بڑے استقبال، رمضان کا استقبال کیا جا رہا ہے، رمضان کا چاند دیکھنے کا بڑا اہتمام کیا گیا، اور سب نے اپنی مشعلیں روشن کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرح روانہ ہوئے۔ یعنی کہ ایک چرچا ہو گیا کہ رمضان آ گیا، ایک خوشی، ایک جشن منایا گیا اور چاند دیکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ مسلمانوں کا بڑا طریقہ کار رہا ہے کہ رمضان کا استقبال کرتے، رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے، مبارکباد دیتے اور اس پر خوش ہوتے۔ یہ اردن کے ملک میں رمضان تشریف لاتے ہی ان کے دن میں وہ ہوٹل بند کر دیتے ہیں اور سحری میں لوگوں کو جگانے کا اہتمام کیا جاتا۔ اسی طرح ایک ملک کے اندر رمضان چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی اور رمضان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے۔ صومالیہ میں آمد رمضان کی خوشی میں مسجدوں کو سجایا جاتا، مسجدوں میں لائٹنگ ہوتی، مسجدوں میں نئے قالین بچھائے جاتے۔ ترکیہ کے لوگ رمضان المبارک کو مالک الشہور، اس کو رمضان کو مہینوں کا بادشاہ کہتے ہیں، اور استقبال رمضان کے لیے گلیوں کو، محلوں کو سجایا جاتا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے، سحری اور افطاری کے کیلنڈر تقسیم کرتے۔ انڈونیشیا کے مسلمان رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے ننگے پاؤں ہو کر چاند دیکھتے۔ آمد رمضان کی خوشی میں مسجدوں کی صفائی کا اہتمام ہوتا، مسجدوں میں اور مسجدوں کی طرف جانے والے راستے بھی سجائے جاتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کو صاف ستھرا کیا جائے، خواتین مسجد بعید بنائے، یعنی کہ ایک جگہ جو ہے وہ مسجد کے لیے خاص کر لی جائے جسے مسجد بعید کہتے ہیں، وہاں پر خواتین نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، گھر کو صاف ستھرا کیا جائے، خوشبودار کیا جائے، ایک نئی جائے نماز لی جائے، اچھے کپڑے ہوں، خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ مرد حضرات یوں مسجدوں میں آ کر عبادت کریں، خواتین گھر میں کریں، گھر میں بھی مرد حضرات قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو کیسی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برسیں گی۔ تو جو نیکیاں کرنے والے، تلاوت کرنے والے، عبادت کرنے والے، ان رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند نظر آتے ہی عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے۔ اس کی شرح بیان کرتے فرماتے ہیں
کہ خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرتے. جو عبادتیں پہلے کرتے تھے رمضان کے مہینے میں حضور عبادت کو بڑھا دیا کرتے تھے. رمضان کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بڑے خوش ہوتے تو وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی بڑی فکر بھی ہوتی، فکر مند بھی ہوتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا. اس کی شرح بیان کرتے ہوئے علامہ عبدالرحمن مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خوف کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا کہ کہیں بندگی کا حق ادا کرنے میں کمی نہ آ جائے. رمضان کے مہینے میں بندگی کا حق ادا کرنے میں کہیں کمی نہ آ جائے. تو اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوف کی وجہ سے متغیر ہو جاتا کہیں ایسا نہ ہو کہ حق ادا نہ ہو، رمضان کا حق ادا نہ ہو. تو کیا ہم رمضان کے معاملے میں فکر مند ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ رمضان میں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے؟ لیکن آج کے لوگوں کو رمضان کی بالکل کوئی فکر نہیں، بالکل فکر مند نہیں. رمضان آنے پر گناہ چھوڑنے کا لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں. رمضان آنے پر پہلے کے مسلمان خوشیاں مناتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اب بعض مسلمانوں کا موڈ آف ہو جاتا ہو کہ رمضان آ گیا، روزے رکھنے پڑیں گے. بعضوں کو تو روزے رکھنے نہیں ہیں، چھپ کر کھانا پڑے گا. تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں، رمضان میں بھی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. رمضان کے اندر روزے بھی قضا کریں گے، بے باکی کے ساتھ سب کے سامنے کھائیں گے پیئیں گے بھی، رمضان کی بے حرمتی بھی کی جائے گی. رمضان کے اندر وہی ناچ گانا، وہی ویڈیو گیم، وہی کرکٹ کا معاملہ، رمضان کو غفلت میں گزارنے کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. تو رمضان کا آج کے مسلمان وہ رمضان کا وہ احترام نہیں کرتے جیسے کہ پہلے کے مسلمان رمضان کا احترام کیا کرتے تھے. تو رمضان کا احترام ضروری ہے، اس کو عبادت میں گزارنا ضروری ہے. یہ مال کمانے کا سیزن نہیں ہے. تاجروں کے لیے تو مال کمانے کا سیزن ہے، لیکن مومن کے لیے یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. ساری تراویح پڑھی جائے، ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان میں بندہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے ہر سجدے کے بدلے میں اس کو 1500 نیکیاں ملیں گی. نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو بندہ تراویح کا اہتمام کرے. رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 کام خصوصیت کے ساتھ کرتے. اپنی نمازوں کی تعداد بڑھا دیتے، یعنی کہ نوافل کی کثرت ہوتی، اور بہت زیادہ گر گڑا کر دعائیں مانگا کرتے. تو رمضان میں 2 اہم کام ہیں کہ بندہ نمازوں کی تعداد بڑھا دے. 5 نمازیں فرض پڑھنے کے ساتھ ساتھ 20 رکعتیں تراویح پڑھنی ہے اور دعا گر گڑا کر مانگنی ہے. سحری کا وقت کیا ہے؟ تہجد کا وقت ہے. سحری کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو پہلے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر لیں، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں. اور سحری کے کھانے کو حضور نے برکت والا کھانا قرار دیا ہے، اور یہ وہ کھانا ہے کہ جس کا قیامت والے دن حساب بھی نہیں ہوگا، اس کو برکت والا کھانا قرار دیا گیا ہے. پھر رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور فرمایا کرتے. تو رمضان میں پورا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن کا دور فرمانا، یہ حضور کی سنت ہے. تو ہم بھی پورا قرآن پاک تلاوت کریں، قرآن پاک کی چند سورتوں کو حفظ کر لیں، ایک اپنا شیڈول بنا لیں کہ میں نے قرآن پاک میں یہ صورتیں زبانی یاد کرنی ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کو یاد ہو، سورہ ملک میرے ہر امتی کو یاد ہو. تو رمضان کا مہینہ ویسے ہی تلاوتی قرآن کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے. شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، شیطان نے کیا وسوسہ ڈالنا. تو بندہ بیٹھ کر حضور کی جو خواہش ہے اس مہینے میں پوری کر لے کہ اس مہینے میں نے سورہ یاسین یاد کرنی ہے، سورہ ملک کو زبانی یاد کرنا ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ واقعہ ہے. ایسی مقدس ساری صورتیں مقدس ہیں، لیکن کچھ صورتوں کی فضیلتیں زیادہ ہیں جن کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ یہ میرے امتی کو زبانی یاد ہونی چاہیے. تو ان صورتوں کو بندہ زبانی یاد کرے. تراویح پڑھنا تمام مسلمان مرد عورتوں پر، عاقل بالغ پر پڑھنا سنت موقدہ ہے. بلا وجہ تراویح چھوڑنے کی عادت بنانا یہ گناہ کا کام ہے. اس مہینے میں عبادت نہیں کرنی تو پھر کب عبادت کرنی ہے؟ تو 20 رکعتیں پڑھنا میں کوئی ایسا ہماری دنیا کا نقصان ہونے والا نہیں ہے.
اگر پڑھ لیں گے تو ہماری دنیا کا فائدہ بھی ہے، ہماری آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ تو رمضان میں نمازیں پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، وقت نکال کر اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، ملازموں کو خیال رکھنا ہے۔ جو سیٹ رمضان کے مہینے میں اپنے ملازمین پر کام کرنے میں آسانی کر دے، ان سے کام کم لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیٹ کی مغفرت فرما دے گا۔ جو کسی کا روزہ افطار کروائے تو اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری تیار کر کر مسکینوں کے پاس لے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ افطاری کیا کرتے تھے۔ ذہن نصیب ہم بھی ایسا کریں، ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں جو روزہ دار ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک اچھی افطاری کا اہتمام نہیں کر سکتے، افطاری تیار کر کر ان کے پاس چلے جائیں، ان کو بھی افطاری کروائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کریں، تو یہ بھی ایک بخشش کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ اور کھانا کھلانا تو یہ تو ویسے ہی جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ تو یہ اس طرح سے رمضان کو اچھے کاموں میں گزارا جائے۔ اور سب سے مین جو چیز ہے وہ ہے رمضان میں گناہ چھوڑنا۔ یہ تو لازم چیز ہے کہ رمضان میں گناہ کوئی نہ ہو۔ تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم برے دوستوں کی صحبت چھوڑ دیں گے، جب ہم مسجد کا ایک کونا سنبھال لیں گے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ رمضان میں بندہ اگر گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو ایک تنہائی کو اختیار رکھے، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھے۔ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر منہ سے جھوٹ بھی نکلے گا، غیبت بھی ہوگی، غیبت سنیں گے بھی، کوئی گندی بات بھی نکل جائے گی، کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے گا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ رمضان میں بندہ 30 دن کا اعتکاف کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کا اعتکاف کیا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 30 دن کا اعتکاف کروایا جاتا ہے، اور اس 30 دن کے اعتکاف میں پورا ایک شیڈول ہوتا ہے دن رات کا، اس میں ذریات دین کے مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں، تلاوت اور عبادت کا پورا اہتمام ہوتا ہے۔ رمضان بڑا اچھا گزرے گا اگر بندہ 30 دن کا اعتکاف کر لے۔ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری 10 دن کا اعتکاف کیا ہے شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے، تو آخری 10 دن کا اعتکاف کریں۔ تو گناہ سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ نبی ایک حدیث پاک ہے، جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن ایک شخص میدان محشر میں آئے گا، وہ غمگین ہوگا اور وہ چیخ رہا چلا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑوں سے اور گرزوں سے اس کو مارتے ہوں گے، اور وہ چیخے گا الامان الامان الامان، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ 1000 سال تک وہ الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دیا جائے گا۔ پھر 1000 سال کے بعد اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ کریم فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون شخص ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جرم کیا ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جرم یہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، لیکن اس نے رمضان کے مہینے میں توبہ استغفار کرنے کے بجائے رمضان کو گناہ کے اندر گزارا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں بھی گناہ سے باز نہ آیا۔ کچھ گناہ کی بندے کو عادت پڑی ہوتی ہے، اگر وہ رمضان کے مہینے میں بھی وہ گناہ کرتا رہے تو بتائیں اس کا کیا بنے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے معاملے میں بڑا فکر مند بھی ہوتے تھے، مارے خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر بھی ہو جاتا تھا۔ اب بتائیں میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں تو عبادت کرنے کی عادت نہیں ہے، ہم سے تو 20 رکعتیں تراویح پڑھی بھی نہیں جاتی، اور ہم تو گناہ کے بڑے عادی ہیں۔ ہم نے تو سحری کرنے کے بعد کرکٹ کھیلنے بھی جانا ہے، پھر وہاں پہ گالی گلوچ